اللہ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ کسی کا حق مار کے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو قتل کر کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی آزاد پھرتا رہے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، بس سورج کے غروب ہونے کی دیر ہے، یہ لمحات گزرنے کی دیر ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جس دن تجھے بھی اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، جس دن تجھے بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ کسی کا حق مارنے والوں کا حق غصب کیا جاتا ہے، کسی کو دکھ دینے والوں کو دکھ دیا جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے والوں کو 25 سال 30 سال بعد بھی قتل کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک غریب عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ غربت نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، سارا گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ 3 دن کی بھوکی یہ عورت، 3 دن کا بھوکا اس کا بیٹا، ایک دن نماز میں عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک گائے دوڑتی ہوئی ان کے گھر میں آئی، خوبصورت سی طاقتور بہت زیادہ مہنگی اور قیمتی گائے تھی، خوبصورت سی گائے دوڑتی ہوئی ان کے گھر میں آئی۔ اللہ نے اس گائے کو بولنے کی توفیق دی، بولنے کی ہمت دی۔ اس گائے نے آ کر ماں بیٹے کو کہا کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کباب بنا کے مجھے کھا لو، 3 دن کے بھوکے ہو، میں تم پر حلال ہوں، میں تم پر ترس کھاتی ہوں، مجھے تم پر رحم آیا ہے، کیوں نہ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا لو، اپنی بھوک مٹا لو۔ گائے کو گھر سے بھگا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تو ہم سے گناہ کروانا چاہتی ہے؟ کیا ہم کسی کا حق ماریں؟ کیا ہم کسی کا حق غصب کریں؟ غربت آ بھی گئی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نے کچھ نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب بنا دے گا، ہم کیوں کسی کا حق ماریں؟ ہم کیوں کسی کی گائے ذبح کر کے کھائیں؟ گائے گھر سے نکل گئی، دوسرے دن پھر آ گئی، کہتی ہے میں اللہ کے حکم سے آئی ہوں، میں تم پر حلال ہوں، میری باڈی، میرا جسم، میری جان تم پر حلال ہے، مجھے ذبح کر کے کھا لو، اپنی بھوک مٹا لو۔ جب یہ گائے چوتھی بار آئی، چوتھی بار آنے والی گائے کو ان لوگوں نے، ماں بیٹے نے کیا کیا؟ ذبح کیا، گوشت کے کباب بنائے، دونوں مل کے کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک دلالہ عورت ان کے گھر میں آئی۔ دلالہ عورت نے دیکھا خوبصورت قیمتی گائے، خوبصورت قیمتی گائے۔ یہ گائے کس کی تھی؟ علاقے کا ایک مالدار رئیس، نمبردار آدمی تھا، یہ خوبصورت گائے اسی کی تھی، بہت زیادہ مہنگی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا، دلالہ عورت نے، کہ مالدار رئیس کی خوبصورت گائے کو ان لوگوں نے ذبح کیا ہوا ہے اور کھا رہے، یہ دلالہ عورت سیدھا گئی مالدار کے پاس، فلاں ماں اور بیٹے نے آپ کی گائے کو ذبح کر کے گھر میں کھا رہے ہیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا پہنچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹے کو اپنی عدالت میں طلب کرنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، ہاں جی، تم لوگوں نے کسی کی گائے کیوں ذبح کر کے کھائی ہے؟ کسی کا حق مارنے کی کیوں کوشش کی؟ اب اس عورت نے کہا کہ یا حضرت، ایک بار گائے ہمارے گھر میں آئی، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، اس نے خود کہا کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کھا لو، اپنی 3 دن کی بھوک مٹا لو۔ یہ سن کر گائے کا جو مالک تھا، رئیس آدمی تھا، وہ کہنے لگا استغفر اللہ، اللہ اللہ، بھلا گائے بھی بولتی ہے؟ وہ گائے بھی بولتی، میں تو ہر حال میں قصاص لوں گا، تم لوگوں نے میری گائے کو قتل کیا، میں نے تم کو قتل کرنا ہے، میں نے ہر حال میں قصاص لینا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رئیس کو کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں، اس طرح کرو، گائے کی چمڑی کے برابر مجھ سے درہم لے لو، دینار لے لو یا اشرفیاں لے لو، قصاص معاف کر دو۔ یہ غریب ماں بیٹے ہیں، ان کو قصاص معاف کر دو۔
اس نے کہا نہیں، میں نے تو ہر حال میں قصاص لینا ہی لینا ہے۔ جب اس نادان نے اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کل عید کا دن ہے، ان کو بولو فلاں میدان میں تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہاں آپ کی گائے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر تمام لوگ فلاں میدان میں، کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے کہ آج فیصلہ ہونے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام قبل اس کے کہ آپ مخاطب ہو کر کچھ بولتے، اتنے میں پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام آج گزار ہوئے اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے اس رئیس آدمی سے پوچھو، وہ مالدار شخص، وہ وقت یاد کر جب تو ایک نوکر تھا، ایک غلام تھا، ایک مالدار شخص کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ مالدار شخص کا تو غلام تھا، شام کی طرف جا رہے تھے، اس مالدار سوداگر کے 500 اونٹ تھے اور بکریاں تھیں، تو ان کا نوکر بن کے شام کی طرف یہ مال بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان نے تجھ پر حملہ کیا، شیطان نے تجھے ورغلایا، کیوں نہ کہ اس سوداگر کو، اس مالک کو مار کر ان تمام اونٹوں کا مالک میں ہی بن جاؤں، بہتر نہیں رہے گا؟ تو شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھا، تو اسے مارنے پہ تل گیا، تو نے چھرا اٹھایا، اس سوداگر مالدار کو بڑی ہی بے دردی سے کچل ڈالا، مار ڈالا، تجھے رحم بھی نہ آیا۔ وہ تیرے آگے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، خیرات مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میرا 6 ماہ کا بچہ یتیم نہ کرو، میری بیوی بیوہ نہ کرو، میری زندگی بخش دو، سارا مال لے لو، مجھے نہ مارو۔ لیکن تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، تو نے اسے بے دردی سے قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اسے دفن بھی نہ کیا، اس کی لاش کو کتے بلے کھا گئے۔ تو نے وہ 500 اونٹ اور بکریاں شام کی طرف لے گیا، وہاں بڑے نفع کے ساتھ اس مال کو بیچا، وہاں سے جو درہم دینار اشرفیاں ملی وہ وہاں سے لے کے یہاں آیا اور یہاں کا نمبردار بن گیا، یہاں کا مالدار بن گیا۔ اس کو بولو بدبخت اور نادان، یہ جو عورت ہے نا، یہ اس سوداگر مالدار کی بیوی ہے جس کو تو نے قتل کیا تھا۔ یہ جو بیٹا ہے، یہ جو لڑکا ہے، یہ اس سوداگر مالدار کا بیٹا ہے جس کو تو نے قتل کیا تھا۔ آج تیرے قصاص لینے کی باری نہیں ہے، آج تیرے قصاص دینے کی باری ہے۔ اور تیرے پاس جو مال ہے، پیسہ ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ اسی عورت کا ہے۔ بہت سے لوگ جمع تھے، یہ ساری حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رئیس کو سنا دی۔ رئیس نے جیسے ہی یہ حقیقت سنی، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کانپنے لگا، تھرانے لگا، ایک دم کہنے لگا اللہ کا نبی ہو کر تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا تو اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ یہ بولنے سے قاصر ہو گیا، کوشش کرتا ہے بولنے کی لیکن نہیں بول سکتا۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، اب کیا ہوا؟ اس کے دونوں ہاتھوں نے گواہی دی کہ واقعی میں چور ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے گواہی دی، اس کے پیروں نے گواہی دی، اس کے دل اور دماغ نے گواہی دی کہ واقعی اس نے اس سوداگر کو قتل کیا تھا، مال چھینا تھا، حق مارا تھا، حق غصب کیا تھا، شام کے بازاروں میں جا کر مال بیچ کے وہاں سے پیسہ روپیہ لے کے یہاں کا نمبردار بن گیا۔ دنیا حیرت میں پڑ گئی، دنگ رہ گئی کہ آخر یہ کس طرح کا فیصلہ ہوا، یہ کس طرح کا قصاص لیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لوگو، یہی حقیقت قیامت والے دن کو کھلنے والی ہے۔ زبان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے پوچھے گا ہی نہیں۔ زبان نہ بولے، حق بولے، سچ بولے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تم لوگوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا، تمہارا دل گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، دماغ، جسم کا ہر ایک بال، ہر ایک انگ تمہارے گناہوں کی گواہی دے گا، تمہاری نیکیوں کی گواہی دے گا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا او بدبخت انسان، آج تیرے قصاص لینے کی باری نہیں، وہ دن آ گئے ہیں، وہ دن آ گیا ہے، اس لیے کہ حق مارنے والوں کا حق غضب کیا جاتا ہے۔ کسی کو قتل کرنے والوں کو 25 سال 20 سال 30 سال بعد بھی قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مرنے والے سوداگر کے بیٹے کو کہا تلوار اٹھاؤ، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سارا مال آپ کا ہے، جتنے اونٹ ہیں، جتنی بکریاں ہیں، جتنا پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ آپ لوگوں کا ہے۔ اور وہ جو گائے آپ لوگوں نے ذبح کر کے کھائی تھی وہ واقعی تم پر حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا حق کوئی اور کھائے۔ کھائے گا تو کتنے دن کھائے گا؟ 2 دن 4 دن 5ویں دن تمہارا حق تم پر آ ہی جائے گا۔